السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راشٹر سہارا روز نامے کا زبردست اداریہ پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ مسلم رائے دہلگان کی خاموشی۔ لوک سبھا انتخابات کے لیے سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ کاغذات نامزدگی داخل ہو رہے ہیں اور انتخابی مہم میں ہر امیدوار اور پارٹی مصروف ہو گئی ہے۔ بڑے بڑے لیڈران دورے کر کے انتخابی ریلیاں اور روڈ شو کر رہے ہیں۔ ہر طرف الیکشن کا شور ہے۔ لوگ انتخابی جلسوں میں شرکت ہو رہے ہیں۔ سیاسی پارٹیاں دعوے خواہ کچھ بھی کریں، عوام میں ایک طرح سے خاموشی چھائی ہوئی۔ ابھی اتنا جوش و خروش نظر نہیں آ رہا ہے جتنا نظر آنا چاہیے۔ مسلمان تو ایک طرح سے خاموش ہی ہیں، حالانکہ وہ سب کی نگاہوں کا مرکز ضرور ہوتے ہیں اور ان کے ووٹوں پر ہر کسی کی للچائی ہوئی نظر ہوتی ہے، لیکن ان میں ایک طرح سے مایوسی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ دیگر برادریوں اور کمیونٹیوں کی طرح ان کی توقعات پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ وجہ کچھ بھی ہو، مسلم ووٹروں پر نہ صرف سیاسی پارٹیوں بلکہ سیاسی مبصرین کی نظریں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ملک میں ایسے بہت سے حلقے ہیں جہاں مسلم ووٹ فیصلہ کن رول ادا کرتے ہیں۔ مسلم ووٹوں کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مثبت اور منفی دونوں طرح سے اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ مسلمان یک طرفہ جس پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ جیت جاتی ہے، اور اگر ان کے ووٹ تقسیم ہو کر ضائع ہوئے تو وہ پارٹی جیت جاتی ہے جس کو وہ ووٹ نہیں دیتے۔ حالانکہ حالیہ برسوں میں ان کے فیصلے منقسم ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ہر پارٹی کو آزمایا، لیکن آج بھی ان کے سامنے ایک بڑا سوال یہ ہے کہ انہیں اس سے کیا ملا۔ وہ پہلے سے زیادہ پسماندہ ہوئے ہیں اور ان کے مسائل حل ہونے کے بجائے بڑے ہیں۔ یہ بات ان کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن ہے، کیونکہ امید کی کرن نظر نہیں آ رہی ہے اور سیاسی پارٹیوں کی دلچسپی ان کے ووٹ لینے سے زیادہ کچھ اور نہیں ہے۔ جب بھی ملک میں انتخابات ہوتے ہیں، خواہ وہ پارلیمانی ہوں یا اسمبلی اور بلدیاتی، یہ سوال خاص طور سے موضوع بحث بنتا ہے کہ مغربی بنگال، آسام، بہار اور اتر پردیش وغیرہ میں کس پارٹی نے کتنے مسلمانوں کو ٹکٹ دیا ہے، اور وہاں کے مسلمان کس پارٹی یا اتحاد کو ووٹ دیں گے۔ کیا ان کے ووٹ فیصلہ کن ثابت ہوں گے یا تقسیم ہو کر ضائع ہو جائیں گے؟ حالیہ تجربات بتاتے ہیں کہ مسلم امیدوار اتنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مسلم ووٹران ہی میں کھو جاتے ہیں اور ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اپنی پسند کے چکر میں انہوں نے اپنی سیاسی حیثیت اور اہمیت خود ہی ختم کر دی۔ سیاسی پارٹیاں صرف امیدوار کھڑی کرتی ہیں، ووٹ دینے کا فیصلہ رائے دہندگان کا ہوتا ہے، لیکن مسلم رائے دہندگان اس حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں اور سیاسی پارٹیوں کے امیدواروں کی طرح وہ بھی الگ الگ خانوں اور گروپوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حالیہ عرصے میں مسلم ووٹ انتخابات میں کوئی خاص رول نہیں کر پائے ہیں، تاہم ان کی اہمیت ختم نہیں ہوئی ہے، وہ اب بھی برقرار ہے۔ سیاسی پارٹیاں اچھی طرح جانتی ہیں کہ جس دن مسلم ووٹ متحد ہو گئے اور انہوں نے کسی ایک پارٹی کو
یک طرفہ ووٹ دے دیا تو سارے اندازے غلط ثابت ہو جائیں گے اور نتائج وہ آئیں گے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے لیے پہلے جیسے سیاسی شعور کی ضرورت ہے، اس کے بغیر مسلمان کچھ نہیں کر سکتے۔ اس وقت تو حال یہ ہے کہ وہ خود نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط۔ کہیں ان کا استعمال کوئی اور تو نہیں کر رہا ہے اور ان سے غلط فیصلے تو نہیں کرائے جا رہے ہیں، کیونکہ اب مسلمان ان حلقوں میں بھی اپنے پسندیدہ امیدواروں کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آ رہے ہیں، جہاں پہلے وہ آسانی سے یہ کام کر لیتے تھے۔ مسلمانوں کے بارے میں ایک شور خاص طور سے مچایا جاتا ہے کہ ان کی آبادی بڑھ رہی ہے، لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا، یا یہ بات موضوع بحث نہیں بنتی کہ اگر مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے تو پارلیمنٹ اور اسمبلی میں ان کی نمائندگی کیوں گھٹ رہی ہے، جو مسلمانوں کے لیے لمحہ فکر ریا ہے۔ ان دو متضاد باتوں پر سیاسی مبصرین بھی بحث نہیں کرتے کہ حقیقت کیا ہے اور فسانہ کیا ہے۔ جو کچھ راشد سہارا روز نامے کے اس ادارے میں کہا گیا ہے وہ سچ ہی لگتا ہے، مگر ہندوستان میں رہنے والے ہم مسلمانوں کو یہ تہیہ کر لینا چاہیے، یہ قسم کھا لینی چاہیے، کمر باندھ لینا چاہیے اور اس فکر میں نہیں لگے رہنا چاہیے کہ آئندہ کون سی پارٹی برسر اقتدار ہوگی، کس کی جیت ہوگی۔ جیت جس کی بھی ہو ہمیں منظور ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ بی جے پی آئے یا کانگریس آئے یا کوئی اور پارٹی حکومت بنائے، ہمیں تو فکر اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینے کی ہونی چاہیے، ہمیں تو فکر اپنی معاشی حالت کو بہتر بنانے کی ہونی چاہیے، ہمیں تو فکر ہمارے معاشرے کو اصولوں کے تحت زندگی ہمارے اس ملک میں بسانے کے لیے ہونی چاہیے۔ فکر ہماری صرف سیاست میں رک نہیں سکتی۔ ہندوستانی مسلمان تبھی جا کر کہیں اچھے پوزیشن پر رہ سکیں گے، سب کی دعائیں لیں گے، سب کی تائید حاصل کریں گے جب وہ تعلیم یافتہ ہوں، جب ان کی اقتصادی حالت اچھی ہو۔ یہ ضروری ہے۔ میں ہمارے ملک میں رہنے والے مختلف مسلمانوں کی جماعتوں سے بھی عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ مسلم قوم کو تعلیم کی طرف لے جائیں، زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرف لے جائیں۔ تمام ریاست میں ہمیں اعتراف ہے کہ ہندوستان کے چند ریاستوں میں مسلمانوں کی تعلیم اچھی طرح سے ہوئی ہے، ہو رہی ہے، اور ہمارے ملک میں ہی نہیں بلکہ بیرون جا کر بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مگر تمام ریاستوں کی یہ بات نہیں ہے۔ یو پی میں کیا ہو رہا ہے، مدھیہ پردیش میں کیا ہو رہا ہے، بہار میں کیا ہو رہا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ یہاں رہنے والے مسلمانوں کو اور دیگر دوسری ریاستوں میں بھی جہاں مسلمان تعلیمی میدان میں پیچھے ہیں، اقتصادی حالت میں خراب ہیں، انہیں اپنے حالت کو بہتر بنانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اس سیاست کو گولی مارو۔ ہم سیاست کو اسی وقت سوچیں جب انتخابات ہوتے ہیں، بس، اور کچھ نہیں۔ بیکار کی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جمعیت علماء ہند مسلمانوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جمعیت علماء ہند کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو تعلیم کی طرف لے جائیں۔ ہاں، مولانا محمود مدنی صاحب کا
بیان بھی آیا ہے۔ کئی بار وہ بولتے رہتے ہیں کہ ہم آدھا پیٹ کھائیں مگر بچوں کو تعلیم دیں۔ اس پر اور زور و شوق کے ساتھ اور چیخ و پکار کے ساتھ اور واویلا کے ساتھ اور گرم جوشی کے ساتھ باتیں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ جمعے کے خطبے میں بھی یہی باتیں ہوں۔ دوسری تمام رامائن کو کہیں اور سمیٹ کر رکھ دیجئے، بالائے طاق کر دیجئے، مگر مسلمانوں کا کس طرح ہمارے اس ملک میں مستقبل روشن ہوگا، اس پر غور کرتے ہوئے جمعہ کے خطبوں میں ہمارے عزت مآب اماموں کو چاہیے کہ وہ ہماری حالت کو بہتر بنانے کی باتیں کریں۔ اس سے بڑھ کر اس وقت اسلامی مسئلہ اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کسی مسجد میں خطبے کے دن امام صاحب لوگوں کو تعلیم کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کی طرف مائل کرتے ہیں، ہماری اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دلاتے ہیں، تو ہم جیسے لوگوں کے لیے یہی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں کہی ہیں، انہوں نے لوگوں کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا نہیں کیے، ان پر اگر ہم سوچیں گے اور ان پر باتیں کریں گے اور ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں رہے گا، تو ہماری قوم، مسلمان قوم، ہمارے ملک اس ہندوستان میں جو کہ سارے جہاں سے اچھا ہے، ایسی زندگی بسر کرے گی کہ لوگ تعجب ہو کر دیکھیں گے کہ ان میں کتنی کامیابی آئے گی۔ آئیے سب سوچیں، کیا عوام، کیا علماء، سب کو مسلمانوں کے بچوں کی تعلیم کے بارے میں ہی سوچنے کی ضرورت ہے، اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بیکار باتوں سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔